بیچارہ غریب ہے، کمزور ہے. ایک شوہر ہے جو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو اپنے ظلم کا احساس بھی نہیں ہے لیکن وہ ظالم ہے. ایک باپ ہے اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے. اولاد ہیں ماں باپ پر ظلم کرتی ہے گھر میں. محلے میں آدمی رہ رہا ہے تو محلے والوں پر آدمی ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو دبائے ہوئے، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، وہ جو چاہے کرے، تو آدمی ظالم بنا ہوا ہے. یہ آدمی کا برا کام ہے اور برائی کا نتیجہ برا ہونا ہی ہونا ہے. برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. اور اللہ کے وہاں عدل ہے، عدل، انصاف ہے، وہاں ظلم نہیں. ذرہ برابر آدمی نیکی کرے گا تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، ذرہ برابر ہے. اور ذرہ برابر برائی ہے تو اس برائی کا انجام بھی انسان کو بھگتنا ہے، الا یہ کہ آدمی توبہ کے ذریعے سے اس کو معاف کروا دے. توبہ بہت بڑا ذریعہ ہے. آدمی سے چوک ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، تو اس کی چوک، اس کی بھول، اس کی کوتاہی پر دنیا میں بہت آسان راستہ اللہ نے بتایا ہے کہ آسانی کے ساتھ اپنی کوتاہی کا وبال اپنے اوپر آنے سے آدمی بچ جاتا ہے. اس کا راستہ توبہ ہے. توبہ ایسی چیز ہے کہ کفر اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ کرنے والے کا کفر معاف کر دیتا ہے، شرک معاف کر دیتا ہے. اور بندوں سے متعلق ہے تو دنیا میں بندوں سے بھی معافی تعفی بہت آسان ہے، دنیا میں بڑی آسان ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد بہت مشکل ہے کہ کسی طرح آدمی منت سماجت کر لے، خوشامد کر لے. لیکن منت وہ کرے گا، خوشامد وہ کرے گا، اللہ کی بھی اور بندوں کی بھی، جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا کہ میں گنہگار ہوں. گناہ کر کے بھی آدمی اگر گنہگار نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے وہ تو میں تو چوک خود کے دلو نہ کہیں فوٹو ہے بنا انہوں نے فوٹو لا کے دے تو بھائی معاف کر دیجیے، ایسا نہیں، ایسا نہیں. بلکہ آدمی تائب ہو کر کہ میری بھول ہو گئی، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، جس کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے، چاہے ہم اس کو تکلیف نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو تکلیف نہیں سمجھتے، لیکن ان کو تکلیف پہنچی. ضروری نہیں کہ ہم سمجھے وہی تکلیف ہے. بھائی ہم کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہم 50 کلو اٹھا لیتے ہیں تو وہاں تک تو ہم کو وزن نہیں لگتا، یوں ہی اٹھا لیتا ہے. لیکن سامنے والا کمزور، اس کو 10 کلو بھی وزن لگتا ہے. تو بعض مرتبہ عرفی جو باتیں ہوتی ہیں آپس میں، عرفی باتیں، تو باتوں باتوں میں بعضوں کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتی. آدمی کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس سے سامنے والے کو دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی. اسی لیے بولنے کے بھی آداب ہیں، بات کرنے کے بھی آداب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہم کسی سے بات کریں تو کیسے بات کریں. کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات ہم کیسے سنیں گے، اس کا طریقہ ہے. دو آدمی بات کر رہے ہیں اور ہم کو بھی کچھ کہنا ہے تو ہم کب بولیں گے؟ وہ دو بول رہے ہیں آپس میں اور ہمیں بھی کچھ کہنا ہے تو ہم کب بولیں گے؟ جب ان کی بات ختم ہو جائے اس کے بعد آدمی بات کرے. بلکہ یہاں تک آداب گفتگو میں لکھا ہے کہ اگر تم کو کوئی آدمی آ کر کوئی بات کہے اور وہ بات تم کو پہلے سے معلوم ہے، پھر بھی آپ اس کی بات سن لو، اس کی بات سن لو، اور اس طرح سنو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ آداب گفتگو ہے. وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ سامنے والے آدمی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. وہ ایک بہت جذبے سے بات کہنے جا رہا ہے، اس نے آدھی بات بھائی خبر بدی خبر چاہ، ایسا نہیں. اس کی عزت بہت بڑی چیز ہے. سامنے والا آدمی ایک مسلمان ہے، وہ باعزت ہے اللہ کی نظر میں، اس کی بہت بڑی قیمت ہے. جیسے حکومت کا آدمی ہوتا ہے
اور کوئی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بڑی قیمت ہے، وہ جو کچھ کہے گا آدمی ہاں جی سر جی سر جی سر کرتا ہے. کیوں کہ پتہ ہے کہ اگر اس کی بات میں آگے پیچھے کریں گے تو یہ حکومت کا آدمی ہے، حکومت کی پوری طاقت اس کے ساتھ ہے. ایسے ہر مسلمان چاہے وہ ادنا درجے کا فقیر مسلمان، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی پوری طاقت اس کے ساتھ ہے، اور وہ جتنا کمزور ہے اتنی زیادہ طاقت اللہ کی اس کے ساتھ ہے. اس لیے بعض مرتبہ آدمی وقت پر کمزور کی رعایت کرتا نہیں ہے بلکہ کمزور پر ظلم کرتا ہے اور پھر بعد میں بھگتتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس ظلم کا نتیجہ ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. اس وقت جو چند نصیحتیں کی تھی اس میں ایک نصیحت یہ کی تھی، اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی جا کے عرش سے ٹکراتی ہے، تو اس کی بد دعا سے بچنا. آدمی کو احساس نہیں ہوتا، اس اپنے غصے اور اپنے جلال کے زوم میں ہوتا ہے، کیونکہ سامنے کمزور آدمی مضبوط ہو تو غصہ نہیں کرتا. اکثر دیکھتے ہیں جب آدمی بہت پکڑنے والے بھائی رہا تو نہ آنستی نہ چڑھاتا ہے، ڈنڈا پکڑتا ہے، جو ہاتھ میں لے کے بھاگ. جب سامنے کمزور ہوتا ہے تو 10 آدمی اس کو پکڑتے ہیں تو قبضے میں نہیں رہتا، اور سامنے اگر طاقتور ہو تو کوئی ایک کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے آپ رک جاتا ہے. خالی ہم بولتا ہے کہ ایسا کر دوں ویسا کر دوں، لیکن مجھے نہیں کرنا ہے، ایسا خالی بولتا ہے. اور سامنے کمزور ہوتا ہے تو اپنی زبان میں واڑے گا بھی نہ وڑتا کچھ، کہ 10 آدمی اس کو روک رہے ہیں، بھائی رہنے دو، ایسا مت کرو، اللہ کے لیے مت کرو. سامنے بیوی ہے بیچاری، سامنے بہن ہے، سامنے ماں ہے، تو آدمی غصہ کرتا ہے. 10 آدمی پکڑتے کنٹرول میں نہیں آتا. سامنے کوئی کمزور ہے اور سامنے مضبوط ہے تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے دانت کھٹے کرے ایسا آدمی ہے تو پھر آدمی رک جاتا ہے. یہ نفس کی شرارت کے سامنے آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، چاہے وہ مظلوم کسی شکل میں ہو. اس لیے اس دارالعمل میں دنیا میں اپنے عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی، چاہے وہ عمل اللہ سے متعلق ہو یا بندوں سے متعلق ہو، اور دنیا میں بندہ بن کے رہنا ہے. ہم تو بندے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک آدمی کسی جگہ نوکری کرتا ہے دکان پر، 10,000 15,000 کا تنخواہ دار ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی نوکر ہے. کل کو سیٹ چھٹی کر دے کیا کرے گا وہ؟ کل کو صبح تم کو کل سے نہیں آنے کا ہے تو کہاں جائے گا وہ؟ تو نوکر بن کے رہتا ہے. وہ سیٹ کے بچے جو اس سے بھی عمر میں چھوٹے ہیں ان کو بھی سیٹ کہتا ہے. اس سیٹ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ان کو بھی کہتا ہے سیٹ. وہ پانی مانگے تو اس کو بھی پانی لا کر دیتا ہے، وہ بیل بجاوے تو اس کی بیل پر بھی حاضر ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ 40 سال کا آدمی، وہ 20 سال کا لڑکا ہے، بیل بجاتا ہے تو فوراً سارے کام چھوڑ کے آ جاتا ہے. وہ 20 سال کا لڑکا فون کرتا ہے، کئی چھو بھائی کیا فلاں آئی جاؤ، تو آ جاتا ہے. گھر میں بیوی چھوڑ کے آ جاتا ہے. 15,000 کی نوکری میں آدمی اتنی غلامی کرتا ہے. اور جس اللہ نے پورا جسم بنایا ہے اس اللہ نے کہا کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، کہ اتنا اکڑ کے جا رہا ہے کیا زمین پھاڑ دے گا؟ جب پہاڑ پہ چڑھ جائے گا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تخرق الارض ولن تبلغ، کہ تو اتنا اکڑے گا تو نہ زمین پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے. زمین پر عاجزی سے چلے آ جائے، بندہ بن کر کے. میں تو بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بندہ بن کے رہے. بندوں کے ساتھ کیسا رہے؟ بندہ بن کے. میں تو بندہ ہوں. جیسے نوکر سیٹ کے ساتھ رہتا ہے، تواضع، عاجزی، انکساری. اس لیے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصلتوں کو حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ سمجھایا کہ ہر مسلمان سے محبت کرے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے چھوٹا بن کے رہتا ہے. جس سے بھی محبت کرتا ہے. بعض مرتبہ کوئی عالم دین ہے، عمر ان کی 25 سال کی اور سامنے آدمی 50 سال کا ہے، لیکن چونکہ عالم دین ہونے کی وجہ سے ان سے محبت ہے تو
تو ان کے لیے پانی بھر کے لے آتا ہے 50 سال کا آدمی، چھوٹا بن کے آ جاتا ہے، ان کی چپلیں سیدھی کر دیتا ہے۔ تو جیسے ایک عالم دین کی ہم محبت ان سے ان کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حق ہے، فریضہ ہے ہماری ذمہ ان کے علم کی وجہ سے، ایسے ہی ایک مسلمان سے محبت کریں گے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ جب دو جمع ہوں گے تو پھر علم، ایمان اور علم دو چیزیں جمع ہوگی، تو دو چیزوں کی وجہ سے ان سے زیادہ ان کی عزت کریں گے۔ لیکن ہر مسلمان سے اس لیے محبت کریں گے کہ یہ ایمان والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا روحانی رشتہ ہے، یہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جیسے ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے دل، ان کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے تو ہم جان خطرے میں ڈال دیں گے، ان کی حمایت کریں گے۔ ایسے ہر مسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رشتہ ہے، اسی لیے تو مسلمان سے بغض رکھنے کو حرام قرار دیا، لا تباغضوا ولا تنابزوا، کسی مسلمان سے بغض نہ رکھو، اور کسی مسلمان کو برے لقب سے مت پکارو، لا تنابزوا۔ کوئی کالا آدمی ہے تو اس کو کالیا کہنا، کوئی چھینگنا ہے تو اس کو بٹکا کہنا، یا اور کوئی اس میں عیب ہے تو اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر اس کو پکارنا، جس کو کہتے ہیں برے لقب سے پکارنا، لا تنابزوا فی الالقاب، کہ برے لقب سے نہ پکاریں، چاہے وہ کیسا بھی ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے۔ جیسے کالا تو کالا، اس کی ماں کا تو لاڈلا ہوتا ہے، اس کی ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے، کالا کلوٹا بچہ ہے لیکن اس کی ماں کا تو لاڈلا ہے۔ ایسے کتنا ہی عیبدار بندہ ہے لیکن اس کا تو بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے اللہ نے منع کیا کہ کسی سے بغض نہ رکھے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، کسی سے حسد نہ کرے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کسی سے حسد نہ کرے۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی، مال دیا ہے، کسی کو حسن و جمال دیا ہے، کسی کو کوئی ڈگری دی ہے، یا اور کوئی نعمت اللہ نے دنیاوی یا دینی نعمت دی ہے، تو اس سے حسد نہ کرے بلکہ خوش ہوں۔ جیسے اپنا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے، تو کسی کا بن رہا ہے تو اس پر بھی خوش ہو گئے۔ اپنا بیٹا مالدار ہو جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بہت اللہ دے رہا ہے، تو کسی کا بن رہا ہے تو اس پر بھی خوش ہوں کہ اچھا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کے پیچھے تعریف کریں، یہ اسباب ہیں۔ محبت کریں ہر مسلمان سے، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کریں۔ انسان ہے، بے عیب نہیں ہے، اس میں 99 برائیاں ہیں، 99، اگر ایک خوبی ہے تو اس ایک خوبی سے اس کو یاد کریں، اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ آدمیوں میں کتنی برائیاں ہیں؟ 99 برائیاں ہیں، اس میں ایک ہی خوبی ہے کہ مسلمان ہے، بس باقی اس کی ہر چیز میں عیب ہے۔ تو ہم کو حکم یہ دیا کہ اس کی صفت اسلام کی وجہ سے اس کو یاد کریں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ جا رہے ہیں تو ایک غلام تھا، اور وہ بھی مسلمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ کالا حبشی، وہ چکی پیس رہا تھا اور کراہ رہا تھا درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تکلیف ہے آدمی ایسا کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو اس کی کراہنے کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، تو دیکھا کہ کالا حبشی غلام چکی پیس رہا ہے اور کراہ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، او میرے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ کالا حبشی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نسل کے آدمی ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ اس کالے حبشی غلام مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ او میرے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور اس کے پاس گئے، اس کے قریب گئے، تو اس نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے چکی پیسنے پر مامور کیا ہے، اور مجھے شام تک میں اتنے جو پیسنے کے ہیں، اگر میں نہیں پیسوں گا تو مجھے مارے گا وہ، اور مجھے اتنا بخار ہے کہ بخار کی وجہ سے مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو ایک طرف ہو جا، اس کو ایک طرف بٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی پیسی اس کی، اور جتنے جو تھے سارے پیس کر اس کو دے دیے کہ تو اپنے آقا کو دے دینا۔ حالانکہ وہ
کالا کلوٹا ہے. لیکن ہمدردی اندر، ہمدردی، انسانیت سے ہمدردی کا پیغام دیا. اور پھر اس انسان میں مسلمان ہے تو اس سے حسد، اس سے بغض، اس سے کینہ، اس کی برائی. اسی لیے تو کسی مسلمان کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرنے کو بھی گناہ قرار، اس کے سامنے تو نہیں کر سکتے، اس کی پیٹھ پیچھے کرنے کو بھی گناہ قرار دیا. جس سے آج ہماری مجلسیں معمور ہوتی ہیں. عامةً کوئی مجلس مشکل سے خالی جاتی ہوگی، 3 آدمی بیٹھے ہیں، 3 میں سے ایک اٹھ کر جاتا ہے تو یہ 2 اس کی برائی کرتے ہیں. تینوں دوست ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے. 3 بھائی، سگے 3 بھائی بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک بھائی اٹھ کر گیا تو 2 بھائی اس کی برائی کر رہے ہیں کہ ہمارا سگا بھائی ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے تو ہمارا سگا بھائی ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے. ماں محفوظ نہیں اپنی اولاد سے، وہ ماں کی برائی کر رہے ہیں. باپ محفوظ نہیں ہے کہ باپ کی برائی کر رہے اولاد. یعنی ہم سوچیں کہ کتنی گندگی جمع ہوئی ہمارے دل میں. یہ سارا اثر ہے دل کی گندگی کا. جب اندر گندگی جمع ہوتی ہے دل میں، جیسے پیٹ میں گندگی جمع ہوتی ہے نا پیٹ میں، تو ڈکارہ بھی کھٹی آتی ہے اور اس کی بدبو آتی ہے، اور پیچھے سے بھی ری خارج ہوتی ہے تو اس میں سے بھی بدبو آتی ہے کہ پیٹ میں گندگی جمع ہو گئی. جب تک پیٹ اچھی طرح صاف نہیں ہوتا وہاں تک منہ سے بھی اچھا کلام نہیں نکلتا، اور وہاں تک آدمی کی ریح بھی جو ہے وہ صاف نہیں ہوتی. ایسے جب دل میں گندگی جمع ہوتی ہے تو آدمی کے جتنے ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں جہاں سے آدمی کا کہنا سننا، اگر دل صاف ہے تو آدمی کسی مسلمان کی برائی سنے گا نہیں، فوراً منع کر، بھائی منع کرو، ایسا مت کرو، یہ اچھی چیز نہیں. ہمارے استاد سے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی مجلس عصر کے بعد ہوتی تھی. فضائل کی کتابیں پڑھی جاتی تھی عموماً مجلس میں، اور پھر کبھی کبھار کچھ بات کرتے، یا جمعہ کے دن کی مجلس میں اور کچھ لوگ آئے ہوں اور کوئی بات کرے تو ٹھیک ہے، نارمل باتیں وہ سنتے رہتے. لیکن ان کو ذرا اندازہ ہو کہ یہ کسی آدمی کی غیبت کرتا ہے تو اس کو کیا، بھائی بس کرو، ہمارے یہاں ایسی چیزیں نہیں چلتی، چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، فوراً اس کو روک دے، بھائی صاحب بس کرو، ہماری مجلس میں ایسی باتیں نہیں چلتی. کتنا بڑا جرم ہے غیبت. اللہ کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اس کو تو تم پسند نہیں کرتے ہو. جب مر جاتا ہے تو کندھا دینے سب جاتے ہیں، قبر میں اتارنے جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھ. وہی زندہ ہے تو اس کی غیبت کرتے ہیں. وہی آدمی جب مر جاتا ہے تو آدمی جنازے میں جاتا ہے، اس کو کندھا دیتا ہے، اور جو زندہ ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، اس کو تو تم پسند نہیں کرتے. فَكَرِهْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ سے ڈرو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو، اللہ سے ڈرو. اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی سود کھائے، سود اس سے بھی بڑا جرم ہے. سود سے بڑا گناہ غیبت کرنا. اس لیے اپنی مجلسوں کو پاک کریں اس، کیونکہ ابھی تک ہم عادی ہو چکے اس. خامخواہ کا کوئی کام نہیں، بیٹھ کر بس کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی عادت ہو چکی ہے. اور یہ دل کے اندر کی جو نجاست ہے، اندر جو گندگی ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ گھر میں بھی ماں بہن بیوی بچے بیٹھے، بیوی بچے بیٹھے ہیں تو ماں کی بیوی اپنی ساس کی غیبت کر رہی، شوہر سن رہا ہے. بیوی اپنی نندوں کی، جو اس کی بہنیں ہیں، اس کی غیبت کر رہی، سن رہے ہیں. اور جب بیوی گھر گئی اس کی ماں کے، تو ماں اور بہنوں کے درمیان میں یہ بیٹھا ہے تو اس کی غیبت یہ مل کر کر رہے ہیں. دونوں طرف سے بدزنی کا، غیبتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو بنیادی جرائم ہے جس کی وجہ سے بقیہ گناہ ہیں یہ اس کے تابع ہیں. اپنی مجلسوں کو پاک کرے اس، ورنہ جتنے نیک اعمال ہوں گے سب اکارت ہو جائیں گے. اور یہ لوگ قیامت کے دن آ کر ہمارے سارے نیک کام میں جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، اور اگر کروں تو میری ماں کی کروں. تو کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ بولے غیبت کروں تو ساری نیکیاں چلی جاوے، اچھا ہے میری ماں کے کھاتے میں جاوے. کسی کی میں غیبت اور کروں تو کس کی کروں؟ میری ماں کی کروں، تاکہ میری نیکیاں میری ماں کے کھاتے میں جاوے.
اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ان چیزوں سے، ورنہ اس گندگی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں تو دل میلا ہے۔ ہاں، ہر مسلمان سے محبت کرنی، چاہے وہ کیسا بھی ہے، ہر مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کریں، ہر مسلمان کو سلام کریں، ہر ایک کو، چاہے اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اتنی زیادہ ہم میں سلام کا رواج تھا کہ اگر ہم چلتے چلتے نکلتے اور بیچ میں درخت آ جاتا، درخت، اور ایک آدمی ادھر سے آیا، دوسرا آدمی ادھر سے آیا، تو جب دوبارہ ملتے تو سلام کرتے تھے، اتنی زیادہ سلام کا رواج تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بازار جاتے تھے اور بازار والوں کو سلام کر کے گھر آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے اور کہا چلو، اور جا کر بازار میں بہت سے لوگوں کو سلام کر کے واپس آئے۔ دوسرے دن پھر اس لڑکے سے کہا کہ چل، تو اس نے کہا چچا جان آپ کو کچھ کام تو ہوتا نہیں اور آپ مجھے بازار لے جاتے ہو۔ تو وہ ذرا موٹا تھا، تو ابن عمر نے کہا پیٹو تجھے کیا پتا کہ میں بازار کیوں جاتا ہوں، میں لوگوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور سلام کر کے پھر واپس آ جاتا ہوں، کہ مسلمانوں کو سلام کرنے جاتا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کہ لوگوں کو سلام کرتے تھے، سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کریں، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی گنہگار ہے تو اس کے لیے دعا کرے، اللہ بیچارہ ہمارا بھائی ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اس کی زندگی اچھی کر دے۔ آدمی دعا کرے اپنے بھائی کے لیے، اور مسلمان کو ہدیہ دیں، ہدیہ دیں، اور ہدیہ دینے میں معمولی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھیں، چائے پلا دیں، آدھا کلو کیلے دے دیں، 5 روپے کے 7 روپے کے 10 روپے کے ہوں، 500 گرام لے کر دے دو بھائی، ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ زیادہ ہم بڑا ہدیہ نہیں دے سکتے، 100 200 500 1000 2000 کا، تو 500 گرام کیلے دلا دیے، یا اور کوئی سیزنیبل فروٹ تھا سیزن کا وہ دے دیا ان کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ان کو، بجائے یہ کہ ہوٹل میں جا کے 500 کا بل بنا کے آتے ہیں، 4 دوست جا کر فوکٹ میں فضول میں جا کر 500 روپے کا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں۔ اس سے تو 500 کے 10 پیکٹ 50 کے بنا ہوئے آدمی 50 کے 10 پیکٹ بنیں گے، یا 50 روپے کی 10 تھیلیاں فروٹ کی بنائی اور اپنے 10 دوستوں کے گھر دے دیا ہدیہ، یا 10 رشتہ داروں کو ہدیہ دے دیا، تو مال صحیح جگہ لگا۔ وہ اسراف اور طرف میں گیا، اس پر وبال ہے، اس پر وبال ہے کہ یہاں گھر میں اچھا خاصا کھانا چھوڑ کے آدمی وہاں جا کے کھا رہا ہے، یہ تو طرف ہے، خواہشات پر لگ رہا ہے، وہ تو وبال کی چیز ہے، اور وہی 500 روپے آدمی نے اس پر لگائے تو اجر ہو گئے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے کو درست کرنے کے یہ بنیادی اسباب ہیں، جو اسباب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور انہی بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کا معاشرہ چل رہا تھا۔ آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں مودتیں تھیں، ایک دوسروں کی قدر تھی، ایک دوسروں کی عظمت تھی، اور ایک دوسروں کے لیے دل میں جگہ تھی، ایک دوسروں کے لیے دعائیں تھیں۔ اپنا پیٹ کاٹ کر آدمی دے دیتا تھا دوسرے کو، اجنبی کو کھلا دیتا تھا، بھوکے رہ کر اجنبی کو، ماں باپ کو نہیں، اجنبی کو کھلا دیتا تھا۔ اس رخ پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، اور ہر آدمی اپنی کوشش۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں، کتاب میں لکھا ہے کہ ابھی ہر آدمی اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے، خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہر آدمی کیا، شوہر چاہتا ہے میری بیوی سدھر جائے، باپ چاہتا ہے میرے بچے 5 وقت کی نماز، تو فجر میں وہ سوتا رہتا ہے، بچوں کو چلاتا ہے تم نماز پڑھنے جاؤ، کہ خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا جو طریقہ سمجھایا ہے، اس میں ہر مسلمان سے یہ کہا کہ خود اپنے آپ کو بنا دو، اپنے آپ کو بنا دو، اور خود زیادہ کر کے دوسروں کو اس سے کم کا کہے، تو آسانی سے دوسرا لے لے گا۔ کہ خود تہجد بھی پڑھتا ہے آدمی، اب بچوں کو کہے گا بیٹا فجر پڑھو، تو بچے انشاءاللہ فجر میں اٹھ جائیں گے۔ خود جھوٹ سے بچتا ہے اور دوسروں کو کہے گا مجھے چھوڑ دینا ہے، دوسروں کو کہے تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہوگا۔ کہ آدمی اپنی ذات سے شروعات کرے، جو بھی برائی ہے اپنے اندر اپنی ذات سے شروع کریں، پھر دوسروں کو کہیں کہ وہ بھی اس کو ختم کریں، تاکہ ایک پاکیزہ معاشرے کو وجود ملے، اور ایسا معاشرہ بنے جس سے اللہ بھی راضی ہو جاوے، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، اور جس سے اللہ کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہو۔
جیسے اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے ایسے اللہ کے بندوں کو بھی خوش کرنا ضروری ہے. بعض مرتبہ شیطان دھوکہ دیتا ہے, آدمی اپنی دینداری کے زوم میں ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے اپنے تو اللہ راضی رہے, بس جائے جنت جو کہ وہ تو اللہ کی اطاعت میں اللہ راضی رہے. باقی آدمی مخلوق کے گلے پر چھری پھرا رہا ہے, کسی کو ایذا دے رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, گالی دے رہا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے کہ ان کو جو کہنا ہو کہے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ مخلوق کو بھی راضی کرنا ضروری ہوگا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, مفسر قرآن تھے. وہ فرماتے تھے کہ عبادت سے اللہ کو راضی کریں, اطاعت سے رسول اللہ کو راضی کریں, اور خدمت سے مخلوق کو راضی کر لو. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. عبادت سے اللہ کو راضی کر لیں, اطاعت سے رسول اللہ کو راضی کریں, اور خدمت سے مخلوق خدا کو راضی کر لیں. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ ایک طرف اللہ کو بھی خوش کریں, دوسری طرف مخلوق کو بھی خوش کریں. کسی سے اگر ناچاکی ہیں تو فوراً معافی مانگیں. یہ نہیں کہ بھائی انہوں نے فوٹو لاگی گل باقی آپ نے دو گے کی جونت, ایسا نہیں, بلکہ جا کر نہیں بھائی صاحب ہماری بھول ہو گئی, اگر کوئی بات ہماری آپ کو بری لگی ہے تو آپ ہم کو معاف کر دو. چھوٹے بن کر جائیں, معافی مانگنے تگڑا بن کے تھوڑی جائے گا, آج غلام بن کے جائے گا کہ بھائی ایسا تو اللہ در معاف کرو تو کر, نہیں تو وہ دونوں چیز ہے کہ بھائی تمہیں کرو تو کرے باقی آپ چھوٹ. ایسا نہیں, معافی مانگنے والا جو تو چھوٹا بن کے جاتا ہے, چھوٹا بن کے معافی مانگ. سامنے ماں ہے, سامنے باپ ہے, سامنے بڑا بھائی ہے, سامنے بڑی بہن ہے, سامنے ہم سے بڑی عمر کا آدمی ہے, چاہے وہ ہم سے 2 دن بڑا ہے, ہم ان کے سامنے چھوٹے بن کر جائیں اور معافی مانگ لیں. یہ سستا سودا ہے. ورنہ اگر اس حالت میں آنکھیں بند ہو گئی اب بہت معاملہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم کوشش کریں کہ اللہ سے بھی ہمارا معاملہ اچھا ہو جاوے, اللہ کے بندوں سے بھی ہمارا معاملہ اچھا ہو, اور آئندہ ہمیشہ اچھا ہی رہے, اس کی کوشش کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.